أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره ولا شبيه له في عظمته. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين ووسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فخرج منها خافيا يتقرب صلوات اجازت سے گفتگو پہلا کتاب کے حوالے یہیں سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے کب تک اور کہاں تک کیا کیا آپ کے حوالے کرنا ہے. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن جیسی کتاب کو نازل کیا. جس کو جملہ واضح نہیں ہوا میں بھی واضح کر دیتا ہوں. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن جیسی کتاب کو نازل کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر قرآن نہ ہوتا ہمیں کبھی آل محمد کے فضائل سمجھ میں ہی نہیں آتے. ہمیں کبھی آل محمد کے فضائل سے پتہ نہیں ہے. دیکھیے قرآن وہ کتاب جس کے لیے اللہ نے کہہ دیا کہ ولا ولا یاد سے اللہ کی کتاب مبین. کوئی خوش کوتر ایسا نہیں اللہ نے قرآن میں نہیں رکھا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر میری اونٹ کی مہارت ہو جائے اور میں قرآن سے پوچھوں تو قرآن مجھے اس کا پتہ بتا دے. مطلب یہ ہے عجیب بات ہے عبداللہ ابن عباس کو قرآن کے اندر اپنی اونٹ کی مہار نظر آتی ہے. آج کل کے لوگوں کو ولایت علی نظر قرآن مجھے بتا دے کر. عبداللہ ابن عباس قرآن کے اندر اونٹ کی مہار نظر آ رہی ہے, لوگوں کو علی نظر نہیں آئی. بات یہ کہ اچھا میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں. چوتھے امام کی حدیث اور علامہ آیت اللہ خوئی نے اس کو اپنی کتاب البیان میں لیا. وہ کہتے ہیں کہ آیات القرآن خزائن, قرآن کی آیتیں خزانہ ہیں. وَكُلَّمَا فَتَحَتْ خَزِينَةً, جب بھی خزانے کو کھولا جاتا ہے يَنبَغِي لَكَ أَن تُنظَرَ مَا فِيهَا, تمہارے اوپر واجب ہے کہ اس کے اندر دیکھو کہ خزانے میں رکھا ہوا کیا ہوگا. اب سمجھ میں آیا لوگوں کو علی نظر کیوں نہیں آ رہا قرآن میں؟ اسی لیے کہ خزانہ نااہل کے حوالے نہیں کیا جاتا. اسی لیے کہ خزانہ نااہل کے حوالے نہیں کیا جاتا. قرآن کو کھولو, یہ خزانہ اس میں دیکھو کہ اللہ نے چھپایا ہوا ہے. دیکھیے خزانے میں سے ہمیشہ تین کی چیز ہی نکالی جاتی ہے. اب ہم سے وہ یہ گلا نہ کریں کہ کیا آپ بات بات پہ ہر آیت قرآن میں علی کی ولایت کو لے آتے ہیں, آل محمد کی شان کو لے آتے ہیں. ہم کیا کریں, ہمیں اللہ کے خزانے میں آل محمد سے بہتر کچھ دکھائی نہیں دیتا. اللہ کے خزانے آل محمد سے بہتر کچھ ہے. اسی امام سے کتاب اللہ علی اربعۃ اشیاء, یہ بات پہنچ گئی ترغیب پر اللہ کہ قرآن اللہ کی کتاب 4 اشیاء پر ہے. العبارت, الاشارت, ایک عبارت ہے, ایک اشارہ ہے. اللطائف, الحقائق, لطائف ہے اور حقائق ہے. العبارت للعوام ہے, عبارت عوام کے لیے. اگلا جملہ آپ کے حوالے. الاشارت للخواص ہے اور اشارت خواص کے لیے. اللطائف للاولیاء, اور لطائف اس کو اولیاء کے لیے, اور لطائف للانبیاء, اور حقائق انبیاء کے لیے. مجھے تو خالی اشارے میں بات کرنی ہے کہ اس لیے خواص کا مجمع بیٹھا ہوا ہے. قرآن میں اللہ نے جس آیت
کتاب ہدایت تلاوت کرنے کا سربراہ سے لکھے سورۃ قصص کی آیت نمبر 21. اس آیت کے اندر اللہ موسیٰ کی ہجرت کا تذکرہ کر رہا ہے. جملہ یہیں کہہ دوں اور شاید کبھی بعد میں کہتا ہوں تقریر آگے بڑھتی، لیکن دل چاہ رہا ہے کہ ابھی آپ کے حوالے کر دوں تاکہ آپ مجھ سے میرے ساتھ متصل ہو جاؤ، میں تقریر سے مسلسل ہو جاؤں. جو اللہ قرآن میں موسیٰ کی ہجرت رکھ سکتا ہے، اس نے قرآن میں حسین کی ہجرت نہیں رکھی. سننے والوں کے لیے میں نیا پہلو ہوں تو دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نے قرآن اور موسیٰ کی ہجرت کا تذکرہ ہے. اس سے پہلے کہ میں آیت کے ترجمے تک آؤں، اس کا سیاق و سباق کا پس منظر کہ موسیٰ سن وجوب تک پہنچ گئے اور پورا واقعہ نہیں سنانا. موسیٰ آئے اور مادر موسیٰ نے صندوق پر رکھ کے روانہ کیا اور فرعون کے دربار میں موسیٰ کی پرورش ہوئی. موسیٰ سن وجوب تک پہنچ گئے. اتنے میں بنی اسرائیل کو پہلے سے پتا تھا کہ موسیٰ نے آنا ہے. بڑی ذمہ داری جملہ کے حال کر رہا ہوں. حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے بیان ہی جملہ لکھی کہ موسیٰ کی قوم کو پہلے سے پتا تھا کہ موسیٰ نے آنا ہے اور موسیٰ ہی آ کر قوم کو نجات دے گا. مطلب قوم کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ ناجی کون ہے. اب سمجھ میں آئے امام زمانہ کا انتظار کیوں ہو رہا ہے. ہمیں پتا ہے ہمیں نجات دینا والا کون ہے. اب قوم اس پریشانی میں ہے کہ موسیٰ کا ابھی تک ظہور کیوں نہیں ہوا اور موسیٰ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا اور یہاں تو ستم بڑھتا جا رہا ہے. فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، ہم سب پہ ظلم و ستم کر رہا ہے. یہ موسیٰ کیوں نہیں. ایک رات کے پہر میں بیابان میں دکھایا. یہ بیابان پہنچ گیا درلا جنرال کے حوالے. بیابان میں نکلے. بیابان میں ایک نصرانی عالم بیٹھا ہوا تھا. نصرانی عالم کے پاس گئے کہا تم اتنے بڑے عالم ہو، کتابوں کے حافظ ہو، یہ بتاؤ کہ موسیٰ ظاہر کب بھیجا تاکہ وہ ہمیں نجات دے. اس نے آگے بڑھ کے کہا دیکھو موسیٰ ظاہر تو جلدی ہو جائیں گے، لیکن اتنا بتا دوں کہ موسیٰ کے علاوہ تمہیں کوئی نجات دے نہیں سکتا. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، ہمیں فخر موسیٰ کے علاوہ کوئی نجات نہیں سکتا. موسیٰ ظاہر ہو. اب وہ نصرانی سے بحث کر رہے کہ میں موسیٰ کب ظاہر ہو. حیات القلوب میں نام جس نے یہ جملے لکھے یہ بات کر رہے تھے. اتنے میں ایک اونٹ پر ایک جوان سوار ہو کر بیابان میں آیا. اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ مشیت خدا ہے کہ محض ایک اتفاق. بیابان میں جیسے ہی وہ سوار آیا، نصرانی کی نظر اس پہ گئی. اس نے اپنی کتابوں کو دیکھا، اس کا چہرہ دیکھا. کتاب کو دیکھا، اس کا چہرہ دیکھا. ایک مرتبہ آگے بڑھ کے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام موسیٰ. کس کا بیٹا ہے؟ کہا میرا نام، میرے باپ کا نام ابراہیم ہے. حضرت موسیٰ کا یہ کہنا تھا. فوراً نصرانی عالم قدموں پہ گرا اور ایک مرتبہ قوم کی طرف رو کر کے کہتا ہے جس کی تلاش میں آئے تھے وہ نجات دینے والا ہے. میں نے ہاتھ جوڑے پروردگار، یہ کیا بات ہے؟ موسیٰ سن ملوک پہ ہے، موسیٰ حجت ہے. ان کو موسیٰ کے پاس پہنچا دیتا یا موسیٰ کو یہاں لے آتا اور موسیٰ سے خود اعلان کرواتا کہ میں آ گیا ہوں تمہیں نجات دینے کے لیے. بتانا چاہتا ہوں اگر زہیر ابن قین حسین سے کسی بیابان میں مل جائے تو پریشان نہیں ہوگا کہ زہیر پہلے گئی ہو. زہیر کے بارے میں تو ہے کہ نعوذ باللہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے. اس پہ ذرا روشن آئے. حضرت زہیر کا قافلہ حسین کے قافلے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. حضرت زہیر کا امام حسین کے ساتھ چلنا بتا رہا ہے کہ زہیر نے حج نہیں کیا. حضرت زہیر کا حسین کے ساتھ چلنا بتا رہا ہے. حسین کا خیمہ یہاں لگا ہوا، زہیر کا تھوڑی دور لگا ہوا. جس طرح موسیٰ اپنے قوم کو پہچانتا تھا، حسین زہیر کو پہچانتے تھے. علامہ مجلسی نے یہ جملے لکھے جو ہی موسیٰ نے اپنے قوم کو دیکھا، قوم نے موسیٰ کو دیکھا. موسیٰ نے قوم کو پہچانا، قوم نے موسیٰ کو پہچانا. موسیٰ نے قوم کو پہچانا، قوم نے موسیٰ کو پہچانا. تو یہی تو بتانا ہے حسین زہیر کو جانتے تھے، زہیر حسین کو جانتا تھا. یہ کیا بات ہے کہ زہیر الگ الگ چل رہے ہیں، حسین کا قافلہ الگ الگ چل رہا ہے. کچھ باتیں مشیت کے تحت ہوتی ہیں. کسی کی رتبے کو بتانا ہوتا ہے، کسی کی منزلت کو بتانا ہوتا ہے. حسین بتانا چاہتے تھے زہیر میرے لیے کتنا ضروری ہے. حسین نے کہنا لگوایا. ایک مرتبہ کہا جاؤ زہیر سے کہو تمہیں حسین بلا رہا. حسین بلا رہا ہے. زہیر حسین سے ملنا اور واقعہ علامہ دربندی سے لے کے جس نے مقاتل جنہوں نے زہیر کا تذکرہ کیا سب نے دیکھا.
کہ زہیر جیسے ہی واپس آیا، زہیر کے چہرے پہ شادابی تھی، اور آتے ہی اپنی زوجہ سے کہا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، اسی لیے کہ اب میں حسین کے پاس جا رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا جب امامت مل جاتی ہے نا، دنیا کی خواہش نہیں رہتی۔ زہیر نے کہا میں حسین کے ساتھ جا رہا ہوں، اور وہ پورا واقعہ آپ کے حوالے ہے۔ تو اس طرح اب موسیٰ نے اپنی قوم کا اعلان کر دیا اور اپنا شیعہ بنا لیا۔ کچھ دن گزرے تو ملک مصر میں موسیٰ کا چاہنے والا اور فرعون کا چاہنے والا آپس میں لڑ رہے تھے۔ سورۃ قصص میں پورا واقعہ لکھا ہوا ہے، جا کے پڑھ لیجیے گا۔ لڑ رہے تھے، موسیٰ نے دیکھا، موسیٰ آگے بڑھے اور فرعون کے چاہنے والے کو ایک گھوسا مارا، وہ وہیں مر گیا۔ کچھ دن گزرے، وہ چاہنے والا جو لڑا تو ایک مرتبہ پھر موسیٰ کے پاس آیا، کہا میری پھر لڑائی ہو گئی۔ موسیٰ نے کہا تم ہر کسی سے لڑتے رہتے ہو، میں نہیں کہہ رہا قرآن کے الفاظ، تم ہر کسی سے لڑتے رہتے ہو، پہلے اس کو مروا دیا اب پھر آ گئے ہو۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، اتنے میں ایک شخص آیا اور کہا یا حضرت موسیٰ فرعون آپ کے قتل کی تیاری کر رہا ہے۔ کیوں کہ آپ نے فرعون کا ایک بندہ مارا تھا، اور فرعون کہہ رہا خون بہا ہوگا اور قتل کا بدلہ قتل ہوتا ہے۔ اب جو ہی موسیٰ نے یہ سنا، قرآن نے کہا فخرج منہا خائفا یترقب، موسیٰ خوف کے عالم میں مصر سے نکلے۔ سنا رہا ہوں آپ کو، موسیٰ خوف کے عالم میں نکلے اور کیا کہا، قال رب نجنی من القوم الظالمین، بار الہ مجھے قوم ظالمین میں سے نجات دے دے، مجھے قوم ظالمین سے نجات دے دے۔ موسیٰ نکلے، میں نے کتابوں میں بہت دیکھا کہ موسیٰ نکلے کیسے، تو یہی ملا کہ موسیٰ کے پاس جو اونٹ تھا، موسیٰ نے کسی کو بتائے بغیر، کسی کو اطلاع کیے بغیر فوراً اونٹ پر بیٹھے اور سوار ہو کر نکل گئے، اس لیے کہ موسیٰ کو خوف تھا کہ میں نے ان کا ایک بندہ مارا، کہیں یہ مجھے بدلے میں قتل نہ کر دیں۔ یہی فرق ہے فخر موسیٰ میں اور موسیٰ میں۔ موسیٰ خوف کے عالم میں مصر سے نکلے اور یہاں حسین نے 28 رجب کو اعلان کیا، حسین نے نجات کا سفینہ بنا لیا ہے، جو چاہے سوار ہونا آجا۔ کا سفینہ بنا لیا، جو سوار ہونا چاہے آ جائے۔ وہاں موسیٰ خوف کے عالم میں نکلے، یہاں حسین اعلان کرتے ہوئے نکلے۔ میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا مولا یہ کیا وجہ ہے؟ وہاں موسیٰ خوف میں ہے، اور آپ کے بابا نے ایسا کوئی کفار کا گھر نہیں جسے رلایا نہ ہو۔ میں بتانا چاہتا ہوں، ہجرت آپ کے حوالے، رسول چلے گا رات کی تاریکی میں، اگلے دن علی آئے، بے عین ہی علامہ دربندی نے یہی جملے لگی، علی آئے اور علی نے مسند لگائی اور مسند لگا کے کہا جو بھی رسول کا امانت دار ہے، مطلب جس کی بھی امانت رسول کے پاس ہے، آئے وہ علی سے لے لے۔ کہاں پڑھا ہونا کہا جو بھی رسول سے امانت واپس آتا ہے آئے علی سے لے لے۔ سب نے پوچھا علی کیوں؟ کہا اس لیے کہ اب علی ہجرت کرنے جا رہا ہے۔ میں کہوں گا یا علی رسول رات کی تاریکی میں چلے گئے، آپ دن کے اجالے میں کیوں جا رہے ہیں؟ تو اگر میں دن کے اجالے میں نہیں جاتا تو یہ رسول کے لیے بھی کہتے کہ خوف زدہ ہو کے چلے گئے، کفار سے بڑا خوف تھا، میں نائب ہو کے دن کے اجالے میں جا کے بتا رہا ہوں، اگر تم مجھ تک نہیں بول سکتے رسول میں کہتے ہو۔ علی نے ہجرت کی، حسین نے بھی یہی بتایا میں علی کا بیٹا ہوں۔ حسین نے سفینہ تیار کیا، حسین نکل گئے یہاں سے، موسیٰ ہجرت کے لیے نکلے۔ پریشان تو نہیں ہو رہا میرا، تھوڑا تھوڑا چلتے رہے گا، مجھے حسین کی ہجرت قرآن سے دکھانی ہے، اور یقین جانیے کہ حسین کی ہجرت وہ ہے جو اللہ نے اشارے میں بیان کی، اسی لیے تو سنایا کہ الاشارۃ للخواص، خواص کے لیے اشارہ ہے، تو وہی اشارہ آپ کے حوالے کرنا ہے۔ موسیٰ نکل گئے اور پورا واقعہ آپ کے حوالے کہ ملاقات ہوئی، اس کے بعد طور پہ گئے، موسیٰ سے اللہ نے کلام کیا، اس سے پہلے اللہ نے کسی سے بھی کلام نہیں کیا۔ درخت کے ذریعے سے موسیٰ سے کلام کیا اور بتایا کہ میں اللہ ہوں۔ آواز درخت سے آ رہی ہے، انی انا اللہ رب العالمین، انی اللہ، میں اللہ ہوں، کہاں؟ عالمین کا، میں عالمین کا اللہ ہوں۔ کس سے بات کر رہے ہیں؟ موسیٰ سے۔
قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ خوف زدہ ہو کے پلٹے، تو درخت سے غضب موسیٰ کہیں جاؤ نہیں، تمہارا اللہ تم سے بات کر رہا ہے۔ موسیٰ خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا اللہ تم سے بات کر رہا ہے۔ موسیٰ سے بات ہوئی، لیکن آج تک زمانہ یہی نہیں سمجھا کہ موسیٰ کو کلیم اللہ نے بنایا کیوں؟ بھائی دیکھیں، جن کی فکر یہ ہے کہ نبی ہم جیسا، جب موسیٰ سے بات کر لی تو آپ سے کیوں نہیں کرتا؟ میرے خیال میں یہ والا حصہ تھوڑا پریشان ہے، ساتھ ہے نا میرے؟ اجب موسیٰ سے بات کر لی تو آپ سے کیوں نہیں کرتا؟ چلیے اگر نبی ہم جیسا تو اللہ نے 1,24,000 انبیاء کیوں بنائے؟ ہمیں بھی نبی بنا دیتا، ہمارا کیا قصور تھا؟ بھائی اللہ نے ہمیں خلق کیا نا، اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا، اللہ نے امام انسان پیدا کیا، نبی بنا کے بھیجے، تو اگر وہ ہم جیسے ہیں، بالکل عام بشر ہیں، ان کی آمد بھی ہم جیسی ہے، ان کا طور طریقہ بھی ہم جیسا ہے، ان کا کھانا پینا بھی ہم جیسا ہے، تو ان کو نبی کیوں بنایا؟ ہمیں تو نہیں بنایا۔ میں تلاش کرتا کرتا چلا تو علامہ القابی نے اپنی کتاب طوال الانوار میں لکھا کہ جب اللہ نے عالم ذر کو سجایا، اللہ اکبر، معصوم فرماتے ہیں کہ جب عالم ذر کو سجایا کوئی بھی منصب نہیں بٹا تھا، ہماری ولایت تک بھی موجود، کوئی بھی منصب نہیں بٹا تھا، ہماری ولایت تک بھی موجود تھی۔ لفظ دکھا سکوں تو میں مجرم۔ ایک مرتبہ معصوم نے فرمایا کہ سنو، عالم ذر میں سب کو جمع کیا اور ایک مرتبہ ہماری ولایت کو پیش کیا، جس نے ولایت کا اقرار کرنے میں سبقت کی، اللہ نے اسے نبی بنا دیا۔ پوچھنا یہ ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو کلیم اللہ کیوں بنایا؟ جب نبی بنانے میں کوئی حکمت ہے تو کلیم اللہ بنانے میں حکمت ہوگی۔ اور موسیٰ کہیں بس ہوتا اللہ سے طور پر کلام کرنا چاہتے ہیں۔ میں تلاش کرتا کرتا چلا کہ کیا بات ہے کہ موسیٰ کو کلیم اللہ بنا دیا، ہوا کے جھونکے کی طرح کہتے ہو جاؤں گا، حدیث آپ کے حوالے، اور جو کتاب دیکھنا چاہے میرے پاس آ جائے۔ علامہ قاری نے صحیفۃ الابرار میں لکھا کہ ایک مرتبہ معصوم نے فرمایا، اللہ کبھی بھی آدم میں اپنی روح نہ پھونکتا، اللہ کبھی بھی نوح کی کشتی کو نجات نہ دیتا، اللہ کبھی بھی موسیٰ کو کلیم اللہ نہ بناتا، اللہ کبھی بھی عیسیٰ کو موعظے نہ دیتا، مگر ان کو یہ موعظے دیے اس لیے ہیں کیونکہ انہوں نے ہماری ولایت میں کبھی شک نہیں کیا۔ بار بار جاتے ہیں اور کلام کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ موسیٰ جا رہے تو موسیٰ کا چاہنے والا مل گیا راستے میں، نے کہا موسیٰ میں بڑا گناہ گار ہوں، اللہ سے دعا کرنا کہ میری مغفرت کرے۔ علامہ سعدواری نے یہ جملے لکھے، ایک مرتبہ موسیٰ نے کہا اچھا تم گناہ گار، میں اللہ سے بات کروں گا، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ موسیٰ چلے دور پر، موسیٰ دور پر آیا، اللہ سے گفت و شنید کی۔ ایک مرتبہ کہا کہ بارے اللہ وہ میرا بندہ نیچے ملا تھا، میری نبوت پہ ایمان رکھتا ہے، تیری وحدانیت کو مانتا ہے، وہ کہہ رہا میں گناہ گار ہوں، میرے گناہ بخش دے۔ میں موسیٰ سے سفارش کر رہا ہوں، موسیٰ کی سفارش پر گناہ بخش جائیں سمجھ میں آتا ہے۔ میں موسیٰ سے سفارش کر رہا ہوں، گناہ بخش دے۔ اللہ نے طور پہ آواز دی، اے موسیٰ، فضائل کا رخ ہے، اے موسیٰ سنو، تم قرائے عرض پہ جتنے بھی لوگوں کی شفاعت مانگو گے میں اللہ دوں گا سوائے حسین کے قاتل کے۔ جملہ تو اب آ رہا ہے، موسیٰ سے کہا موسیٰ سب کو بخش دوں گا سوائے حسین کے قاتل کے۔ موسیٰ نے جملہ کہا من الحسین، حسین کون ہے؟ نبی ہو کیا نبی ہے؟ عجیب جملہ ہے۔ ایک مرتبہ طور سے آواز ہے لا نبی ہو، نبی نہیں ہے، مرہ ذکر ہو رہی کا بچانے میں طور، بلکہ حسین وہ ہے جس کا ذکر ابھی طور سے گزرا۔ اب جس نے غور نہیں کیا میرے ساتھ چلے، موسیٰ طور پہ گئے، کس سے باتیں کرنے؟ اللہ سے باتیں کرنا۔
اور باتیں کس کی ہو رہی ہیں؟ میں جملہ کہہ گئے اور آپ رہ گئے. اللہ سے باتیں کرنے نبی جا رہا ہے اور موضوع ہے ذکر حسین. اب سمجھ میں آیا اللہ موسیٰ کو باتیں کرنے کے لیے نہیں حسین کے فضائل سنانے کے لیے بلاتا. جانب طور وہی ہے جس کا ذکر ابھی طور کی جانب سے گزرا ہے. اچھا اب یہاں تک آیا ہوں تو جملہ تو کہہ کے جاؤں گا. موسیٰ طور پہ جا رہے, موسیٰ طور پہ جا رہے, آواز آئی موسیٰ اپنی جوتیاں اتار دو. تم وادی مقدس میں داخل ہو گئے ہو, موسیٰ اپنی جوتیاں اتار دو, تم وادی مقدس میں داخل ہو گئے ہو. اب پتہ چلا جوتیاں فرسی اعضاء کے باہر کیوں اتاری نا. جتنے بھی بڑے ہو جاؤ حسین سے بڑے نہیں ہو سکتے. اپنا موسیٰ کو دور پہ بلایا, حسین کی باتیں تھی. پوچھنا یہ ہے اس دور میں موسیٰ اللہ سے باتیں کرتا تھا, کیا اس دور کا وجود آج بھی ہے؟ موسیٰ جیسا نبی بات کر سکتا, ہم تو حسین کے عزادار. چلیے سن نہیں سکتے, اللہ کا حسین کے فضائل سنا تو سکتے ہیں. اور آج بھی موجود ہے. میں نے تفاسیر اہل بیت کے والا گردانی کیے اور ایک مرتبہ اسی نتیجے میں پہنچا جس طور پہ جس ٹیلے پر موسیٰ اللہ سے باتیں کرتا تھا وہ اور کوئی نہیں, کربلا کا ٹیلا. آپ کو پتا چلا اللہ نے موسیٰ کو کلیم بعد میں بنایا, حسین کا ظاہر پہلے. منزلوں کے قریب ہو گئے اور میں اپنے موضوع تک آ گیا. موسیٰ خوف کے عالم میں طور پہ گئے. طور کے بعد کہا کہ موسیٰ اب ہم تمہیں کہہ رہے ہیں جاؤ فرعون کے دربار میں چلے جاؤ. جاؤ فرعون کے دربار میں جاؤ. آگے موسیٰ نے جملہ کہا رب انی قتلت نفسا, میں نے ان کا ایک بندہ مارا اور مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے. نہیں جو ابھی تک نہیں پہنچا, میں تو حسین کی ہجرت ہی پڑھ رہا ہوں اور موضوع پہ ہی ہوں. کہا موسیٰ دربار میں جاؤ, موسیٰ دربار میں جاؤ, موسیٰ دربار میں جاؤ. موسیٰ نے کہا مجھے بڑا خوف ہے, میں نے ان کا ایک بندہ مارا ہے. میں نے کتابوں کی ورق گردانی کی. علامہ نراقی نے لکھا کہ ایک مرتبہ قاصد آیا اور کہا حسین تمہیں ولید بلا رہا ہے. حسین نے جلال کے عالم میں کہا امامت ہے اور اپنی مرضی سے دربار میں آئے. امامت اپنی مرضی سے دربار میں آئے گی, امامت اپنی مرضی سے دربار میں آئے گی. وہ گیا تھا حسین بڑے جلال کے عالم میں کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے آؤں گا. مروان نے کہا علامہ نراقی نے بے نہیں جملے لکھے, اس نے مولا حسین کی گستاخی کی. ولید نے پڑھ کے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے, تم جانتے نہیں ولی کا بیٹا ہے, تم جانتے نہیں ولی کا بیٹا ہے. کچھ دیر گزری قاصد کو دوبارہ بھیجا, کہا جاؤ حسین کو بلا کر آؤ. حسین ابھی تک آئے نہیں. قاصد کہتا ہے میں آدھے رستے میں تھا, میں نے حسین کو ایسا روڈ میں دیکھا, حسین خرامہ دربار کی طرف جا رہے ہیں. آپ کو بتانا کیا ہے؟ بتانا صرف یہ ہے نبوت اور ہوتی ہے, امامت اور ہوتی ہے. دربار کی بات آئے تو موسیٰ کہتا ہے مجھے خوف ہے, میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج, اور حسین کہتا ہے میں آج اکیلا جاؤں. حسین کو خوشی کا خوف ہے, حسین کو خوشی کا خوف ہے.
موسیٰ نکلے تو بڑے خوف کے عالم میں، اور حسین کی کسی بات ہے خوف ہی نہیں، اس لیے کہ کائنات جس کی مرضی سے چلتی ہے اس کو کسی کا کیا خوف ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں جب موسیٰ کی ہجرت رکھی، موسیٰ کے بعد رسول کی ہجرت رکھی، اچھا دیکھیے ان کی ہجرت میں بڑا فلسفہ ہے۔ موسیٰ نبی بنے، ہجرت کرنی پڑی، بندہ مار دیا، موسیٰ ہجرت کر گئے۔ ہجرت کرنے کا سبب یہ ملا کہ اللہ نے طور پہ بلا لیا۔ طور پہ ہجرت کے بعد رسول قصص پڑھے گا، طور پہ ہجرت کے بعد کا ہجرت کرنے کا سبب یہ ملا کہ اللہ نے بلا لیا۔ اچھا سورہ نساء میں اللہ نے کہا ہے مَن يَخْرُجُ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنے بیت سے مہاجر بن کر ہجرت کرے اس کا اجر اللہ کے اوپر ہوتا۔ موسیٰ کو اجر یہ ملا کہ کلیم بن گئے، محمد نے ہجرت کی، اجر یہ ملا کہ علی جیسا وسیع مل گیا، نبوت ان پہ ختم ہو گئی، فاطمہ جیسی بیٹی مل گئی، حسین جیسا نواسا مل گیا۔ حسین کی بھی ہجرت ہے اور دونوں ہجرت قرآن میں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین کی ہجرت قرآن میں نہ ہو؟ آپ کے حوالے علامہ سید احمد نجفی الکربلائی، مشہد مقدس میں قبر ہے، 2 سال پہلے انتقال ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ زمانہ آج تک جب حروف مقطعات کو نہیں سمجھا، زمانہ جب حروف مقطعات جو نہیں جانتے، اور یقیناً سر جانتے ہیں، میں اپنی اس کے لیے کہ آپ خاموش ہو گئے، الف لام میم حروف مقطعات ہے۔ وہ کہتے ہیں جب زمانہ حروف مقطعات کو نہیں سمجھا تو قرآن کی آیتوں کو کیا سمجھے گا؟ عجیب جملہ دیکھا، انہوں نے کہا سنو اللہ نے سارے قرآن کے اسرار حروف مقطعات میں جمع کر دیے ہیں۔ آؤ احمد نجفی کی نظر سے دیکھو، ایک مطلب انہوں نے کہا سنو حروف مقطعات اور علم حروف کا قاعدہ یہ ہے کہ جب حروف کو ملایا جاتا ہے تو مقررات جو ہوتے ہیں انہیں گرا دیا جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب ہم نے حروف مقطعات کے مقررات کو گرایا تو ایک جملہ سامنے آیا، میں نے کہا کیا؟ کہا جملہ یہ آیا صراط علی حق نمسکہ، علی کا راستہ ہی حق ہے، ہم نے اسے تھاما ہوا۔ صراط علی حق نمسکہ، علی کا راستہ ہی حق ہے، ہم نے اسے تھاما ہوا ہے۔ لوگ ابھی تک یہ سمجھ رہے تھے علی حق ہے، علی حق نہیں، علی کا راستہ حق ہے، جہاں سے علی گزرتا ہے وہی حق ہوتا ہے۔ اب پتہ چلا رسول نے کیوں کہا تھا بارے الہ حق کو وہاں وہاں موڑ دے جالی۔ جملہ مجھے اب کہنا ہے، رسول نے یہ حدیث، رسول نے یہ دعا غدیر پہ کی، اب پتہ چلا رسول نے دعا بعد میں کی ہے، اللہ نے سند پہلے بھیج لی۔ ہم نے اسی کو تھاما ہوا۔ حروف مقطعات کی یہ حقیقت ہے۔ میں نے تو آپ کو حسین کی ہجرت سنانی ہے۔ علامہ سید احمد نجفی کربلائی نے کہا کہ آؤ میری نظر سے دیکھو، آؤ میری نظر سے دیکھو، لوگوں کو حروف مقطعات میں علی نظر آ رہا ہے، لیکن جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے ایک جملہ نظر آتا ہے۔ انہوں نے کتاب میں جملہ لکھا کہ جیسے ہی میں نے حروف مقطعات کو دیکھا میرے ذہن میں جملہ آ گیا، اے حسین طاہر اللہ آسن، اے حسین قیام کرو، میری کربلا کو پاک کر دو۔ حسین طاہر اللہ آسن، اے حسین قیام کرو اور جتنی نجاستیں ہیں سب کو پاک کر دو۔ اب پتہ چلا حروف مقطعات میں حسین کی ہجرت چھپی ہوئی ہے۔ حروف مقطعات میں حسین کی ہجرت چھپی ہوئی ہے۔ حسین کی ہجرت اللہ نے حروف مقطعات میں رکھ دی۔ اب حسین نے ہجرت کی تیاری اور فضائل پڑھا، حسین ہجرت کے لیے جانے لگے۔ اتنے میں حسین بڑا چاہنے والا صحابی جو رسول کا بھی صحابی ہے، جسے جابر بن عبداللہ الانصاری کہتے ہیں، وہ آ گئے۔ اب سنیے کہ حسین نے کس عالم میں ہجرت کی ہے۔ کہاں سے بتاؤں؟ موسیٰ نے خوف کے عالم میں ہجرت کی۔ اب حسین ہجرت کرتے ہوئے چل رہے ہیں، حسین کا قافلہ چلنے کو ہے، جابر ملنے کے لیے آ گیا۔ حسین سے کہا مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، لیکن میں نے ایک چیز دیکھی کہ آپ کے بھائی نے شروع کر لی اور آپ ہجرت کر رہے ہیں۔ جملے پہ آئے نہیں، اساتذہ المناقب نے ابھی حمزہ توسی نے یہ لکھے کہ آپ کے بھائی نے ہجرت کر لی اور آپ کے بھائی نے شروع کر لی اور آپ ہجرت کر رہے ہیں۔
حسین نے مسکرا کے جواب دیا جابر وہ بھی اللہ کا امر تھا، یہ بھی اللہ کا امر ہے۔ حسن کو سلو کرنے کے لیے اللہ نے کہا تھا، اور حسین کی ہجرت تو میں سنا ہی چکا آپ کو، مجھے ہجرت کرنے کے لیے بھی اللہ نے کہا، وہ بھی اللہ کا امر تھا اور یہ بھی اللہ کا امر ہے۔ جابر تمہارے دل میں شک ہے کیا؟ اگر یہ روایت ہو گئی تو مجھے افسوس رہ جائے گا، ایک مرتبہ جابر تمہارے دل میں شک ہے؟ بے نہیں، یہ جملے ہیں، نظرت الی السماء، حسین نے آسمان کی طرف دیکھا۔ جابر کہتا ہے جو ہی حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان کے دروازے کھلنا شروع ہو گئے۔ آسمان کے دروازے کھلتے کھلتے میں نے وہ مقام دیکھا جہاں رسول بیٹھے ہوئے تھے، علی بیٹھے ہوئے تھے، حسن بیٹھے ہوئے تھے، جعفر بیٹھے ہوئے تھے، حمزہ بیٹھے ہوئے تھے۔ دروازے کھلے، انہوں نے اپنی جگہ چھوڑی اور وہ زمین پر نازل ہو گئے۔ اپنی جگہ چھوڑی اور زمین پہ نازل ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ حسین نے امام زمانہ سے پہلے جابر کو رزق کا سجدہ دکھا دیا۔ ابھی رزق ہوئی نہیں ہے، امام زمانہ کے بعد ہوگی۔ حسین نے پہلے دکھا دیا رزق ہوتی کیسے ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی نازل ہوئے، آپ نے دیکھا عیسیٰ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، جو دنیا سے گیا ہوا ہے اس کو واپس لے آتے تھے۔ بس یہی فرق ہے فخر عیسیٰ اور عیسیٰ میں، عیسیٰ عام بشر کو واپس بلاتے تھے، حسین نے رسول کو زمین پر بلا لیا۔ جابر کہتا ہے کہ میں دیکھتا رہا سواریاں نازل ہوتی رہی اور اتنا کہ زمین میں رک گئی۔ میں رسول کے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور بڑا پریشانی کے عالم میں تھا۔ رسول نے ایک مرتبہ ڈانٹ کے کہا یا جابر، اے جابر کیا میں نے تجھے بتایا نہیں تھا تو تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک امامت پہ ایمان نہ لے آئے، اور خبردار امامت کے کاموں میں اعتراض نہیں کرتے، خبردار امامت کے کاموں میں اعتراض نہیں کرتے جب تک مومن نہیں ہوگے، جب تک امامت پر ایمان نہ لے آئے، اور جو امامت کر رہی ہے سب تسلیم میں خبر ہو۔ جابر یہ حیرانی سے سن رہا تھا، اتنے میں اس نے سوال کیا تھا، حسن نے شروع کر دیا اور آپ ہجرت کر رہے ہیں۔ رسول نے کہا سن، حسن کی شروع کی بات کر رہا ہے، حسن کا مقام تو تو نے دیکھ لیا، حسن کی دشمن کا دیکھے گا؟ حسن کا مقام تو تو نے دیکھ لیا، اب بتا حسن کے دشمن کا دیکھے گا؟ حسن کے دشمن کا دیکھے گا؟ جابر نے اللہ رسول سے بھی آواز سے کہا یا رسول اللہ بالکل اگر آپ دکھا دیں۔ حسین نے کیا کیا تھا؟ آسمان کی طرف نگاہ کی، رسول نے قدم زمین پہ مارا، جابر کہتا ہے زمین پھٹی، ایک سمندر نظر آیا، وہ سمندر پھٹا، ایک زمین نظر آئی، پھر وہ زمین ختم ہوئی، پھر سمندر نظر آیا۔ ایسے ہوتے ہوتے میں نے نیچے ساتوں سمندر بھی دیکھے، ساتوں زمینیں بھی دیکھی۔ جب سب ختم ہو گیا تو مجھے شدید آگ نظر آئی، وہ جہنم کی آگ تھی۔ رسول نے کہا جابر کیا دیکھ رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ ایک شخص ہے جس کے گلے میں توق ہے اور بار بار فرشتے اس کے منہ میں تھوک کے کہہ رہے ہیں میں نے منع کیا تھا نا حسن سے دشمنی کرنے۔ شدید عذاب میں مبتلا ہے۔ اب جابر کہتا ہے کہ میری حیرانی ختم نہیں ہوئی تھی، رسول نے پرواز کرنا شروع کی، علی نے پرواز کرنا شروع کی، حسن نے پرواز کرنا شروع کی، جعفر نے پرواز کرنا شروع کی، حمزہ نے پرواز کرنا شروع کی۔ تقریر ختم ہو گئی، جملہ آپ کے حوالے، سب پرواز کرتے کرتے واپس اس مقام پر بیٹھ گئے جہاں انہوں نے جانا تھا۔ ایک مرتبہ رسول نے زمین پہ دیکھا، حسین تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں آتے؟ تم نے نہ دکھا سکوں تو میں مجھے حسین تم ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ حسین نے یہاں سے پرواز کرنا شروع کی، وہیں جا کے بیٹھے جہاں رسول بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول نے حسین کے ہاتھ کو تھاما اور کہا جابر یہ میرا فرزند ہے، یہ میرا نواسا ہے، جیسا جیسا حسین کرے اس پر فوراً ایمان لے آنا۔ نہیں مجھے جملہ آپ کو سنانا ہے، کیوں دکھایا حسین نے یہ جابر کو؟ اس کا بھی
دکھایا مقام، رسول کا بھی مقام دکھایا، خود جا کے رسول کے مقام پہ دکھایا. مطلب حسین نے اعلان کر دیا نا جس مقام پر میں ہوں اسی مقام پر حسن ہے. تو پہچان لے جس مقام پر حسن کا دشمن ہے اسی مقام پہ میرا دشمن جائے گا. یا حسین سب سمجھ میں آیا، لیکن یہ برداشت کر کے رسول کے پاس جا کے کیوں بیٹھے؟ کا بتانا یہ ہے جتنی آسانی سے میں رسول کے پاس جا سکتا ہوں اپنے دشمن کو اس کے باپ کے پاس میں میں جا سکتا ہوں، اتنی آسانی سے میں بھیج بھی سکتا ہوں. اب بات سمجھ میں آئی کہ حسین نے نہ خوف کے عالم میں ہجرت کی نہ کسی سے خوف، بلکہ حسین نے تو اعلان کر دیا میں جا رہا ہوں. آ جاؤ، جس کو حسین کو روکنا، کوئی روکنے نہیں آیا. پوچھنے آیا ہوگا کیوں جا رہا ہے؟ اتنے میں جابر گئے. یہاں سے جابر کا جانا تھا، وہاں سے ملائکہ آ گئے. یہاں سے جابر کا جانا تھا، وہاں سے ملائکہ آ گئے. ملائکہ نے آگے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے خادم اور ہم نے بڑی جنگوں میں آپ کے نانا کی مدد کی. ارادہ یہ ہے کہ آج بھی ہم آپ کی مدد کریں، آج بھی ہم آپ کی مدد کریں. حسین نے ایسے دیکھا تم اور میری مدد. چلے جاؤ واپس، میں کربلا جا رہا ہوں، جب کربلا پہنچ جاؤں گا تو وہاں آ جانا. بے عین نہیں جو لینا میری خطابت ہے نہ میں نے کوئی رنگ آنے کی. حسین نے کہا میں کربلا کی طرف جا رہا ہوں، کربلا جانا میرا طے ہے. جب کربلا پہنچ جاؤں تو آ جانا مل لینا مجھ سے، تب میں بتا دوں گا تمہیں کرنا کیا ہے. آپ کو پتا چلا فرشتے بھی ان سے پوچھ کے کام کرتے ہیں. تب آ جانا. کہا حسین چلیے آپ نے ہمیں اجازت تو نہ دی کہ ہم آپ کی نصرت ابھی سے کر سکیں، اس نے اجازت دے دی ہے کہ جہاں جہاں سے آپ سفر کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں. چلو ٹھیک ہے تم ہمارے ساتھ ہجرت کر دو. یہاں سے فرشتوں کی بات ختم ہوئی، وہاں سے جنات نازل ہو رہے اور کہا نحن شیعتک و انصارک، کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں اور آپ کے مددگار ہیں. عجیب بات ہے، اللہ کے مددگار کو بتا رہے ہیں ہم آپ کے مددگار. ہم آپ کے شیعہ ہیں اور ہم آپ کے ناصر ہیں اور مدد کرنے والے ہیں. ہمارا ارادہ یہ ہے کہ آپ کی نصرت کریں، اور چونکہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں سکتا اس سے پہلے کہ آپ مدینے سے نکلیں ہم شام کو جہنم بھیج دیں اور جہاں جہاں آپ کے دشمن ہیں ہم ان کو ہلاک کر دیں. حسین نے کہا دیکھو اگر تم میری جان بچانا چاہتے ہو تو یہ تو طے ہے نا کہ موت پہنچ جاتی ہے جہاں بندہ ہوتا ہے. تو میں نے تو ویسے ہی کربلا آباد کرنی ہے. کہ یا حسین کیوں؟ کہ کربلا اس لیے آباد کرنی ہے کہ ابھی کچھ نہیں تھا، کربلا تھی. جملے یہی کچھ نہیں تھا، کربلا تھی، اور اللہ نے پہلے سے میرا مسکن بنایا ہوا ہے. اور یہ وہ زمین ہے جو میرے شیعوں کے لیے بنائی ہے. یہاں میرے شیعوں کی نمازیں بھی قبول ہوتی ہیں، دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، مرادیں بھی قبول ہوتی ہیں. آپ کو پتا چلا نمازیں یہاں تو کربلا میں قبول ہوتی ہے یا کربلا والوں کی قبول. یہاں تو کربلا میں قبول ہوتی ہے یا کربلا والوں کی قبول ہوتی ہیں. بس آخری جملہ آپ کے حوالے. حسین نے کہا دیکھو کربلا تو میں نے بچانی ہے. جنات نے کہا ٹھیک ہے رسول اللہ آپ کا حکم ہے، ہم آپ کے موتی ہیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے جو حسین کہے وہی کرنا ہے. آپ سمجھے ہی نہیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے جو حسین کہے وہی کرنا. وہ اللہ جو ہر نبی کو حکم دیتا ہوا آ رہا ہے، وہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے جو حسین کہے وہی کرتے رہنا. کہ آپ نے کہا ہے اگر آپ کی اطاعت واجب نہ ہوتی تو ہم آپ کی مخالفت کرتے نعوذ باللہ، اور آپ کی مخالفت کر کے جو آپ کا مخالف ہے اسے آپ سے پہنچنے تک پہلے ہم اسے واصل جہنم کر دیتے. یہ کہنا تھا. حسین نے کہا سنو نحن واللہ انظر علیہم منکم، ہم تم سے زیادہ ان پر اختیار رکھتے ہیں، ہم تم سے زیادہ ان پہ اختیار رکھتے ہیں، ہم تم سے زیادہ. حسین کس سے کہہ رہے ہیں؟ جبریل سے، میکائیل سے، اس اسرافیل سے جو ایک سور پھونکے گا اور روحیں قبض ہو جائیں گی، اس اسرائیل کے جو روحیں قبض کرتا ہے، ان جنات سے جو نظر نہیں آتے. میں نے بڑا تلاش کیا کہ حسین نے جملہ کیوں کہا. ایک ہی بات سمجھ میں آئی، جب خیبر میں علی نے ضرب اٹھائی اور علی کا ارادہ تھا کہ مرحب کو دو کرے، وہاں اللہ نے حکم دیا جبریل جاؤ علی کی کلائی کو تھامو، جاؤ میکائیل
बाजू को थामो, जाओ इसराफील अली की कोहनी को थामो। ये ना हो कि अली शर्म मारे और मेरी कायनात तबाह हो जाए। जिब्रील कहता है हमारा पूरा जोरे मलकूती लग गया, लेकिन अली की शर्म न रुकी। बस हुसैन ने यही बताया, मेरी इमदाद को आए हो, ये अली की ही कहलाई। ये अली की ही कहलाई। समझ लो, हुसैन को किसी की जरूरत नहीं, इसलिए जिसका मददगार अल्लाह हो और जो खुद अल्लाह का मददगार। लेकिन एक वक्त ये आया कि हुसैन ने मदीना छोड़ने का ऐलान किया। अल्लाह अजीब अजीब हजरत है हुसैन की। यहाँ हुसैन ने ऐलान किया और पैगाम आया कि वली ने दरबार में बुलाया। ज़ैनब कुबरा का, अली की बेटी का ये दस्तूर था कि रोज़ दिन में 2 बार हुसैन की ज़ियारत को आती थी। ज़ैनब हुसैन की ज़ियारत को आई तो देखा कि भाई तैयार खड़ा हुआ है कहीं जाने के लिए। ज़ैनब ने आगे बढ़ के पूछा, भैया कहाँ जाते हैं? तब वलीद ने दरबार में बुलाया। ज़ैनब ने सहन में खड़े होकर 2 आवाज़ लगाई, अब्बास अली अकबर। आपकी आवाज़ निकल गया बुलंद हो, अब्बास अली अकबर। दोनों को बुलाया, सब तस्लीम खाम ज़ैनब के आगे। ज़ैनब ने कहा, भाई दरबार जा रहा है, हुसैन तुम्हारे हवाले। अब्बास अली अकबर में हुसैन तुम दोनों से लोगे। बनी हाशिम ने हुसैन का घेरा बनाया और हुसैन दरबार की तरफ गए। दरबार के करीब पहुँचे, हुसैन ने कहा यहीं रुको, मैं अकेला अंदर जाऊँगा। अब्बास ने कहा नहीं आका दादी का पैगाम है कि आप हमारे हवाले हैं। अब्बास मैं अकेला जाता हूँ, अगर मेरी आवाज़ बुलंद हो जाए तो तुम अंदर आ जाना। हुसैन दरबार में गए। दरबार में जाना था हुसैन का। उसने कहा बैत करो। हुसैन ने कहा मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं करेगा। हुसैन ये कह के पलटने लगे। यहाँ से मरवान ने कहा कि देर किस बात के, हुसैन अकेला आया हुआ है, यही गर्दन उड़ा दो, हुसैन को यही कत्ल कर दो। अभी ये कहना था, यहाँ से हुसैन ने कहा यब नजर का, यहाँ हुसैन की आवाज़ बुलंद हुई। रिवायत यही बताते हैं अब्बास ने चौखटों समेत दरवाज़ा गिराया और दौड़ते हुए अंदर आ गए। मैंने हाथ बांध के कहा मौला अभी जरा सी आवाज़ बुलंद हुई है, आप फौरन हुसैन की इमदाद को आ गए। कल 10 मुहर्रम को सिर सीने में सवार होगा, 13 में होंगी, हुसैन हजरत पे आवाज़ देगा आपको। हुसैन दरबार से वापस आ गए। अब्बास फहरिस्त बनाओ, अब्बास फहरिस्त बनाओ। कलम दरबार में लगाया गया। अब्बास ने आयत लिखी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। अब्बास का ये आयत लिख रहा था। हुसैन ने कागज़ को देखा। हुसैन ने कहा अब्बास ज़रा कलम कागज़ मुझे दो। अब जब हुसैन के हाथ में कलम कागज़ आया, हुसैन ने आयत लिखी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्बास फहरिस्त बना, एक एक करके सबके नाम लिखवाए हुसैन ने। अब्बास ज़ैनब जाएगी, अब्बास उम्मे कुलसूम जाएगी, अब्बास कासिम जाएगी, अब्बास बेवाए हसन का नाम लिखा। जो ही फहरिस्त खत्म होने को आई, अब आखिरी नाम हुसैन ने लिखवाया, अब्बास अली असगर भी जाएंगे। अली असगर का नाम आना था, अब्बास के हाथ से कलम छूट गया। अब्बास ने कहा मौला अली असगर भी जाएंगे। कहा अब्बास अली असगर भी जाएंगे, न जाने किन हाथों से कांपते हुए हाथों से अब्बास ने अली असगर का नाम लिखा होगा। फहरिस्त मुकम्मल हुई। ये पूरी फहरिस्त बनते हुए पर्दे के पीछे से एक मखतूर हो गई थी जिसे तारीख ने फातिमा सुगरा कहा, और वो इस इंतजार में थी कि मेरा नाम कब आएगा। जो ही फहरिस्त मुकम्मल हुई, उसने देखा कि झूला भी जाने वाला है, अली असगर का भी नाम आ गया है। फौरन पर्दा उठा, चचा अब्बास के करीब आएगा, चचा अब्बास बाबा ने मेरा नाम नहीं लिखा।
काफिला तैयार हुआ, अमारियाँ मंगवाने लगे। अब्बास ने मदीने में ऐलान कर दिया, सब छतों पे कोई ना आए, दुकानें बंद कर दी जाए, नबीज़ादियों की सवारी होती है। अमारियाँ घर के सामने रुकवाई गई। रावी कहता है कि मैं देखता था, एक बीवी घर से बरामद हुई, कासिम ने बड़े सहारा दिया और अमारी पे सवार करा दिया। मैं समझ गया रिवायत हसन है। एक और बीवी बरामद हुई, अली अकबर ने सहारा दिया, अमारी पे सवार करा दिया। मैं समझ गया हूँ मैंने ला। फिर बीवी बरामद हुई, सज्जाद ने सवार गया, मैं समझ गया कि शहर बना। अब जो बीवी बाहर आई तो मस्तूरात ने कनीजान ने घेरा किया हुआ था और उस बीवी का बरामद होना था। हुसैन ने अपनी मसला छोड़ दी और हुसैन करीब आगे खड़े हो गए। करीब था ज़ैनब सवार हो, कासिम आगे बढ़े कि सवार कराऊं। का कासिम आज तुमसे सवार नहीं होना। अली अकबर आगे बढ़े, कहा अम्मा मैं सवार कराता हूँ, अली अकबर तुमसे भी सवार नहीं होना। अब्बास सर झुका के आगे बढ़े कि आका जादी खादिम सवार कराता है, कहा अब्बास तुमसे भी सवार नहीं होना। अब हुसैन आगे बढ़े, हुसैन ने कहा बहन ज़ैनब हुसैन सवार कराएगा। एक मर्तबा ज़ैनब ने रोते हुए कहा भाई हुसैन आज भी ज़ैनब को वही सवार कराए जो शाम गरीब हो। अल्लाह अकबर, क्या गिरिया करा। सज्जाद आगे बढ़े, सज्जाद ने ज़ैनब को सवार कराया। एक मर्तबा काफिला रवाना होने लगा। रावी कहता है कि मैंने बनी हाशिम के दरवाजे में देखा कि एक मस्तूर है जो बड़ी हसरत भरी निगाहों से अमारियों को देख रही है। गोया कह रही हो मैं ये नहीं कहती कि अमारी में बिठा लो, बाबा मुझे फिर उम्म सलमान का हुसैन मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है, तुम अपनी हिजरत को थोड़ा रोक लो। कनानी जाना तो है, आप रसूल से पहले सुन चुकी और मैं भी जानता हूँ कि हुसैन की मंजिल करबला है और हुसैन करबला जाके रहेगा। कहा हुसैन मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है। कनानी सबब क्या है? कहा हुसैन जब तुम्हारे नाना दुनिया से गए तो हमारे घर के पीछे से जिन्नात की औरतों की आवाज़ें आती थी, वो बहुत बुलंद गिरियाँ करती थी। और जब तुम्हारी अम्मा इस दुनिया से गई तब भी उनके रोने की आवाज़ आई। हुसैन जब से तुमने हिजरत का ऐलान किया है मुझे मुसलसल उनके रोने की आवाज़ आ रही है। हुसैन का काफिला चला, हुसैन का काफिला अभी रास्ते में था कि अब्बास ने कहा मौला काफिला रुकवा दीजिए। कहा अब्बास क्या सबब है? कहा अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार आए। काफिला रुकवाया गया, खेमे लगवाए गए। ज़ैनब हमारी से बाहर आई। ज़ैनब ने आके कहा वाली अगर रोकने आए हैं तो मैं कुछ ना कहूँगी, आपके कहने पे रुक तो जाऊंगी, लेकिन जान लीजिए अगर हुसैन करबला चला गया तो ज़ैनब हुसैन के बगैर जिंदा रह पाए। अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार ने कहा मेरी क्या मजाल कि मैं अली की बेटी को रोकूं। ज़ैनब जाइए, लेकिन मैंने सुना है कि जब मुसीबत आन पड़ती है तो सदका देने से डर जाती है। अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार ने तो नन्ही नन्ही कलाइयाँ ज़ैनब के हवाले की। कहा ज़ैनब एक तो मेरी तरफ से सदका। आखिरी जुमला काफिला रवाना हुआ, काफी दूर गया, इतने में अब्बास तेज घोड़े पे सवार हुसैन के बराबर में आए और कहा मौला जल्दी से काफिला रोकिए, मौला जल्दी से काफिला रोकिए। क्या अब्बास क्या सबब है, अब क्यों काफिला रोकना है? अब्बास ने रोते हुए कहा अब मौला फातिमा सुगरा काफिले के पीछे पीछे मौला काफिला रुकवाया गया, खैमे लगवाए गए। हर बीवी आती है फातिमा सुगरा को दिलासा देती है। एक मर्तबा फातिमा सुगरा की निगाह
علی اصغر پہ گئی. اب جو علی اصغر کا چولہا دیکھا, آگے بڑھ کے فاطمہ شکرا نے علی اصغر کو اپنی گود میں اٹھا لیا. ایک مرتبہ کافی دیر گزری, مقاتل نہیں بتاتے بھائی بہن میں کیا گفت و شنید ہوئی, لیکن ایک مرتبہ جب کافی وقت گزر گیا, زینب آگے بڑھی اور کہا فاطمہ شکرا علی اصغر کو ہمیں دے دو, لیکن اصغر زینب کے پاس نہیں آتے ہیں. ام کلثوم آگے بڑھی, اصغر کو ہمیں دے دو, لیکن اصغر ام کلثوم کے پاس نہیں آتے ہیں. سب آگے بڑھتے رہے, اصغر کو ہمیں دے دو, کوئی اصغر کسی کے پاس نہیں جاتے. ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے, حسین کو آگے بڑھنا تھا. فاطمہ شکرا نے روتے ہوئے کہا بابا بھیا خود آئے گا تو میں دے دے گے. علی اصغر کو مجھ سے سین ڈالا ہے. حسین نے ہاتھ پھیلائے, علی اصغر بابا کے پاس آؤ. اصغر نہیں آتا. حسین اصغر کے کانوں کے قریب آئے, کچھ کہا. اصغر ہمت کے حسین کی گود میں آ گیا. علماء نے کہا ہوگا ہو, حسین نے کہا ہوگا. اصغر اگر آج تم رہ گئے کل حرمانہ کا دین, بابا کو بازو. اصغر حرمانہ کا دین. لعنة الله على قوم الظالمين. مات